رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اقبال سجن لال مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العالم الباهر، الرسول المسدد والمصطفى الأمجد، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ صلوات شان رسالت و امامت کے مطابق ایک صلوات عنایت فرمائیں۔ سلسلہ ایام عزا کی اس سال کی آخری مجلس ہے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ ہمارے لیے آخری ثابت نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ آئندہ سال بھی انشاءاللہ امام عصر کی موجودگی میں ان کے ظہور کے بعد ہم یہ مجلس منعقد کریں انشاءاللہ۔ نعرہ صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا میں نے اس گفتگو کے لیے جو عنوان گفتگو قرار دیا ہے وہ ہے شان رسالت و امامت، اس لیے کہ اس سے بڑی اور کیا شان ہو سکتی ہے رسالت اور امامت کی، اور کیا اتصال باہمی ہو سکتا ہے، اور کیا معنوی اتصال ہو سکتا ہے دونوں میں، کہ اگر شہادت رسول واقع ہوتی ہے تو ایک امام بھی ان کے ساتھ ان کی مدد مناتا ہے، اور اگر ولادت رسول ہوتی ہے تو ولادت رسول کے ساتھ ایک امام کی ولادت بھی ہم مناتے ہیں۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میں نے جس
آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کی خدمت میں حاصل کیا ہے، وہ سورہ مبارکہ نساء کی 54ویں آیت ہے، 54، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو حسد کرتے ہیں ان حضرات سے، ان لوگوں سے کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ اس کے بعد اب اللہ اشارہ کرتا ہے اگلی آیت میں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے دنیا حسد کرتی ہے، اور کس وجہ سے کرتی ہے؟ مال و دولت کی وجہ سے کرتی ہے، حسن و جمال کی وجہ سے کرتی ہے، بلند و بالا عمارتوں کی وجہ سے کرتی ہے، مادیات کی وجہ سے کرتی ہے؟ نہیں، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کل کتاب کا علم دیا، والحکمت اور مکمل حکمت عطا کی، وآتیناہم ملکا عظیما اور ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ جس ملک کو اللہ عظیم کہہ دے خود عظیم ہو کر، وہ کتنا عظیم ملک ہوگا۔ تو اب میں بہت جلدی عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے، کہ یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ یہاں پر حکمت سے مراد کیا ہے جو مفسرین نے لکھا ہے؟ نبوت۔ یہاں پر ملک عظیم سے مراد کیا ہے جو مفسرین نے لکھا ہے؟ امامت۔ پہلے کتاب یعنی قرآن، حکمت یعنی نبوت، ملک عظیم، امامت۔ اب تینوں چیزوں کو اگر کسی ایک در پر تلاش کرنا ہے تو در سیدہ پر پہنچ جاؤ۔ قرآن کی شکل میں کتاب مل جائے گی، محمد کی شکل میں نبوت مل جائے گی، علی کی شکل میں امامت مل جائے گی۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ قرآن کون نازل کرنے والا؟ کس پر نازل کرنے والا؟ رسول پر۔ اچھا، اگر کوئی مسلمانوں میں سے کہہ دے کہ بھئی قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، عام کتابوں جیسا ہے، جیسے عام کتابیں بھلا دی گئیں، دھولوں میں اٹ گئیں، ذہن کے خانے سے ہٹ گئیں، ایسے ہی قرآن ہے، عام کتابوں کی طرح ہیں، جیسے اور کتابیں مردہ ہو چکی ہیں ایسے قرآن بھی مردہ ہو گیا، تو سارے مسلمان اس کو کہیں گے کافر ہو گیا ہے، قرآن کو مردہ کہہ رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کو مردہ کہہ رہا ہے، تو بھیا جب قرآن مردہ نہیں ہو سکتا تو جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ کیسے مر سکتا ہے؟ توجہ ہے نا؟ تو اب قرآن، اور کیا دلیل ہے کہ یہ در سیدہ پہ نازل ہوا؟ کیا دلیل ہے؟ دنیا فخر کرتی ہے، ناز کرتی ہے، غرور کرتی ہے کہ ہمارے ہاں بڑے حافظ قرآن پائے جاتے ہیں، لیکن تاریخ میں سب سے پہلی حافظہ قرآن فضہ تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، جو در سیدہ کی کنیز تھی، اور ایسی حافظہ نہیں تھی جیسے آج کل کے حافظ ہیں کہ قرآن رٹ لیا سمجھا نہیں، نہیں، بلکہ 40 سال تک قرآن کی زبان میں بات کرتی رہی۔ پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو قرآن کی آیت پڑھتی تھی، کھانے کی ضرورت ہوتی تھی تو قرآن کی آیت پڑھتی تھی، اپنی اولاد کے بارے میں بتاتی تھی تو قرآن کی زبان میں بات کرتی تھی، حج کا سفر کر رہی ہیں تو قرآن کی زبان میں بات کر رہی ہیں،
یہ سیدہ کی تربیت تھی ایک کنیز کو. توجہ چاہتا ہوں. تو اب علم ادھر ادھر تلاش مت کرنا. اگر علم ملے گا تو در سیدہ پہ ملے گا، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ فضہ جیسی کنیزی ہو، قمبر جیسی غلامی ہو، تب یہاں پہ آ کر علم ملے گا. تو قرآن کتاب کی شکل میں کس کو دیا اللہ نے؟ آل ابراہیم کو. حکمت نبوت عطا کی کس کو؟ آل ابراہیم کو. ملک عظیم امامت کس کو عطا کی؟ آل ابراہیم کو. تو کتاب اس شان کی تینوں چیزیں آج تک باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گی، کیونکہ در سیدہ سے تعلق ہے تینوں چیزوں کا. قرآن بھی باقی ہے، جس پر قرآن نازل ہوا تھا وہ نبی کا کلمہ اور اس کی اذان کی آواز بھی باقی ہے. اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو کیا ترجمہ کرتا ہے ہر مسلمان؟ محمد اللہ کے رسول تھے، ہیں. توجہ چاہتا ہوں. ارے ایک طرف تو تم ترجمہ کرتے ہو ہیں، دوسری طرف کہتے ہو مر گئے. ہمیں دو نظریے والا نہیں چاہیے، ایک نظریے پہ قائم رہو، یا وہ یا یہ. تو قرآن بھی باقی، رسول بھی باقی، امام بھی باقی. در سیدہ سے جو اور شان کیا ہے؟ تینوں کی شان بقا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور بقا جہاں ہوتی ہے وہاں حیات ہوتی ہے. کچھ عرض کر رہا ہوں میں، جہاں بقا ہوتی ہے وہاں حیات ہوتی ہے. پہلی شان رسالت یہ ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو رسول کی وجہ سے خلق کیا. سبب تخلیق کائنات ہیں. اور میں مشترک مجموع میں بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں تو پہلا بشر کون ہے؟ آدم. تو آدم اشرف المخلوقات ہوئے؟ نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ بھائی اشرف ہر اعتبار سے اشرف ہونا چاہیے. شباہت بھائی، ہر اعتبار سے اشرف ہونا چاہیے. تو خلقت کے اعتبار سے بھی اشرف ہو، خلقت میں اولیت کے اعتبار سے بھی اشرف ہو. توجہ چاہتا ہوں. یعنی اب آدم سے پہلے کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے. کچھ عرض کر رہا ہوں. لیکن اللہ نے کہا خلقہ من تراب، میں نے مٹی سے پیدا کیا. تو مٹی تھی آدم سے پہلے، تو مٹی افضل ہو گئی پیدا ہونے کے اعتبار سے آدم سے پہلے. آسمان میں فرشتے تھے جنہوں نے سجدہ کیا آدم کو، تو خلقت کے اعتبار سے فرشتے افضل ہو گئے آدم سے پہلے. توجہ ہے نا. ارے حد تو یہ ہے کہ ابلیس موجود تھا آدم سے پہلے. توجہ ہے نا. ابلیس موجود تھا آدم سے پہلے، تو یہ سب آدم سے پہلے تھے. تو بھائی خلقت کے اعتبار سے اشرفیت نہیں ہوئی آدم کی. تو اب کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا. توجہ چاہتا ہوں کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ نے اس کو اشرف بنانے کے لیے پہلے خلق کر دیا. توجہ ہے نا. پہلے خلق کیا، اسی لیے ادھر سے آواز آئی اولو ما خلق اللہ نوری، میں اول ہوں. اگر وہ خالق اول تو میں مخلوق اول. توجہ ہے نا. اور اب دو چار آیتیں قرآن سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اگر خالق اول ہے تو یہ مخلوق اول کیسے ہیں. بھئی یہ وہ ہیں کہ جن کے سامنے آسمان بنے، یہ وہ ہیں جن کے سامنے زمین کا فرش بچھا، یہ وہ ہیں جن کے سامنے ستاروں کی میں چمک آئی، یہ وہ ہیں کہ جن کے سامنے چاند میں روشنی آئی، یہ وہ ہیں جن کے سامنے سورج میں آفتاب میں تمازت آئی، یہ وہ ہیں کہ جن کے سامنے شجر سایہ دار اگا، یہ وہ ہیں کہ جن کے سامنے دریاؤں میں روانی آئی. توجہ چاہتا ہوں. یہ وہ ہیں. اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے سب سے پہلے کہا الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض
میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ہم آسمانوں اور زمینوں کو خلق کر رہے تھے کیا آپ دیکھ نہیں رہے تھے؟ کچھ عرض کر رہا ہوں، الم ترا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. الم ترا میرے حبیب کیا آپ نہیں دیکھ رہے تھے اس وقت جب ہم آسمانوں اور زمینوں کو خلق کر رہے تھے؟ الم ترا انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا، میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے آسمان سے کس طرح پانی کو نازل کیا سب سے پہلے آپ کے سامنے، اور یہ زمین ہری ہو گئی؟ توجہ چاہتا ہوں. الم ترا، جہاں بھی الم ترا آیا ہے آپ اس کو پڑھیں قرآن میں ترجمے کے ساتھ، لطف آئے گا. کیا تم نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے تھے؟ بڑی آیتیں ہیں، میں بس 2-4 آیتیں پڑھ کے آپ کی خدمت سے گزرنا چاہتا ہوں. الم ترا، میرے حبیب کیا آپ نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیف خلق السماوات والارض، وہ ہو گیا یہاں تک کہ جب مسئلہ خلقت بشر کا آیا اور اللہ نے سب کو سجدہ کرنے کے لیے کہا. ذرا آپ اندازہ کریں شان رسالت کا. لوگ ہم سے کہتے ہیں، ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نبی کو نہیں مانتے. ہاں، ہم ایسے نہیں مانتے جیسے آپ مانتے ہیں، بالکل نہیں مانتے ایسے. ہم ایسے مانتے ہیں جیسے قرآن منوانا چاہ رہا ہے، ایسے مانتے ہیں نبی کو. تو اب سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کیا سوال کیا؟ اے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیوں منع کرتا ہے اس کو سجدہ کرنے کے لیے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے خلق کیا ہے؟ توجہ نا، کس سے خلق کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے. اب تلاش کرو نا کہ بھئی ید اللہ کس کا لقب ہے؟ ید اللہ کس کا؟ اپنے ہاتھ سے، یدیا دونوں ہاتھوں سے. اللہ کے تو ہاتھ ہیں نہیں، دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. کیوں نہیں اس کو سجدہ کر رہا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو مغرور ہو گیا ہے یا ان میں سے ہو گیا ہے کہ جنہیں میں نے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ان کی وجہ سے سجدہ ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے سجدہ ہو رہا ہے. آدم کو سجدہ نہیں تھا، ان کی وجہ سے، چونکہ آدم کا نور ان میں داخل کر دیا تھا اس لیے سجدہ ان کو ہو رہا ہے. تو عالین جمع کا صیغہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، کچھ عربی سے نابلد لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آدم نے اسماء بتائے تھے وہ اسماء حسنہ الہیہ تھے. کمال ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو عربی داں ہیں. عربی میں ہادہ یہ مذکر کے لیے، ہادیہی یہ مؤنث کے لیے، تانیث کے لیے، ذالکا دور کا اشارہ وہ مذکر کے لیے، تل کا دور کا اشارہ اس عورت کے لیے، شی وہ عورت، وہ فلاں مؤنث کے لیے. جب مرد اور عورتیں مذکر اور مؤنث مشترک مجمع ہو تو عربی میں ایک لفظ ہے جس کو اسم اشارہ کہتے ہیں. یہ سب اسماء اشارہ ہیں. توجہ چاہتا ہوں، ذالکا، ہذا، تلکا، ہادا، ہادیہی، یہ سب اسماء اشارہ ہیں. جب مشترک مجمع ہوتا ہے، زن و مرد ہوتے ہیں، مذکر و مؤنث ہوتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، تو اس کے لیے آتا ہے ہؤلاء یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء. اللہ ہؤلاء نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہؤلاء انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اللہ کے لیے ہوا کا استعمال ہے، ہؤلاء کا نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور اگر اس ہؤلاء کو سمجھنا ہو تو زیر کسا میں آ جاؤ، اللہم ہؤلاء اہل بیتی. توجہ ہے نا؟
تو یہ تھے، اس وقت تھے، یہ نہیں کہ پیدا ہوئے تھے۔ بھائی دنیا نے قرآن کو نہیں سمجھا، خدا کی قسم۔ دیکھیے قرآن میں ایک جگہ ایک آیت مجھے دکھا دیجئے کہیں لکھا ہوا ہو کہ ہم نے آدم سے لے کے صرف آدم کو بحیثیت بشر کہا کہ خلق کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بحیثیت نبی نہیں کہا کہ خلق کیا ہے۔ کچھ عرض کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ نے بھیجے انبیاء، بھیجے، خلق نہیں کیے۔ کچھ عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، بھیجے، خلق نہیں کیے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اس نے بھیجا اپنے رسول کو، بَعَثَا بھیجا، ارسلا بھیجا۔ ایک اور عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے جو قرآن کے لیے بہت استعمال ہوا، انزلہ، نازل کیا۔ یہ تینوں چیزیں، نازل اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں نزول، نیچے سے اوپر کو جانے کو کہتے ہیں صعود، سواد سے صعود، سین سے صعود مت سمجھ لیجیے گا، وہ اسفل سافلین والے ہیں۔ درود پڑھیں محمد اور آل محمد۔ دشمنان اہل بیت پہ لانا، نعرہ صلوات، اوپر چھت پہ ہے آدمی، تو عربی میں اگر اس سے آپ کو کہنا ہے کہ نیچے اترو تو کہیں گے انزل، اتر جاؤ۔ اللہ نے قرآن کے لیے کہا انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو اب جو چیز پہلے سے موجود ہے وہ نازل ہوگی۔ کچھ عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، جو چیز پہلے سے موجود ہوگی وہ نازل ہوگی۔ آپ نے مجھے کال کیا کہ مولانا فلاں کتاب بھیج دیجئے، تو اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے ارسل، بھیج دیجئے۔ تو جو چیز موجود ہے وہ بھیجی جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، رسول کو اسی لیے رسول کہا جاتا ہے کہ پہلے سے موجود تھا، بھیجا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، بعثا، بعثا کے بھی معنی ہے بھیجا۔ توجہ چاہتا ہوں، جو چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ بھیجی جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کسی نبی کے لیے قرآن میں ایک درود پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور ایک صلوات عنایت فرمائے محمد اور آل محمد۔ تو بھیجا، تو تھا تو بھیجا۔ توجہ، جب عام انبیاء کے لیے یہ ہے کہ بھیجا، عام انبیاء کے لیے کہ بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، بھیجا انبیاء کو، پہلے سے موجود تھے، بھیجا، خلق نہیں کیا۔ تو پہلا فرق تم میں اور انبیاء میں یہ ہے کہ تم کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، تم پیدا ہوتا ہو۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تم کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے تم کو پیدا، یہاں لفظ خلق استعمال کیا، انبیاء کے لیے لفظ بعثا استعمال کیا۔ پہلا فرق تم میں اور انبیاء میں یہ ہے، تم پیدا ہوتے ہو، وہ بھیجے جاتے ہیں۔ تم پیدا ہوتے ہو، اور جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ پھر ختم بھی ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو چیز وجود میں آتی ہے عالم مادہ میں، وہ چیز فنا بھی ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، فنا بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ انسان فانی ہے، چند سال کی عمر ہے، 60 70 80 90 سال کی عمر ہے، اس دنیا میں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے درمیان میں ایک بات آ گئی، چونکہ شان رسالت و امامت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو ابھی تو نبی کی بات ہے، اور اس کے بعد ایک 5-10 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا شان امامت، کہ خدا کی قسم اگر ذوات مقدس ہے، ائمہ نہ ہوتے،
تو اب تک ہم کب سے گمراہ ہو چکے گمراہ ہو چکے ہوتے. یہ ایک قول میں ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی امام کا قول حوالے کرتا ہوں تاکہ ایک قول آپ لے کے جائیں اپنے ذہن میں. ایک امام کا قول کم سے کم مجلس سے آپ لے کے جائیں اور کوئی پوائنٹ یاد رہے نہ رہے اس قول کو یاد رکھیے امام کی, تو آپ کی زندگی کامیاب ہے. اس لیے کہ امام الکلام, امام کا کلام سارے دنیا کے کلاموں کا امام ہوتا ہے. اسے یاد کر لیا تو زندگی کامیاب ہے. ایک عجیب و غریب مفہوم کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے, آؤں گا میں پھر اپنے اسی موضوع پر, لیکن یہ بیچ میں یاد آ گئی تو پھر بھول جاتا میں, اس لیے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اطلبوا حوائجکم عند حسان الوجوہ. اپنی ضرورت, اپنی خواہش, اپنی حاجت, اپنی نیڈز ان لوگوں سے کہو جو خوبصورت ہیں. توجہ چاہتا ہوں, حسان الوجوہ, خوبصورت چہرے والے, ان سے اپنی ضرورت کہو. اسلام تو قائل ہی نہیں ہے حسن و جمال کا کہ صاحب اس سے کہو جس کا ناپ نقشہ بڑا اچھا ہو, جو گورا چٹا ہو, جو لمبا تڑنگا ہو, جو جسیم ہو, جو حسن و جمال والا ہو, جو جمیل ہو, اس سے کہو اپنی ضرورت. اچھا ایک آدمی ہے بہت غریب ہے لیکن خوبصورت ہے, توجہ چاہتا ہوں, تو کیا وہ کچھ دے دے گا؟ نہیں. یہاں کیا مراد ہے کہ خوبصورت آدمی سے کہو حسان الوجوہ, جن کے چہرے خوبصورت ہیں. توجہ چاہتے ہیں, چہرے, وجوہ وجہ کا لفظ ہے. خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجت کہو کا کیا مطلب ہے کہ جس وقت تم نے ان سے اپنی ضرورت بیان کی اس وقت وہ اپنا چہرہ نہیں بگاڑ لیں. توجہ چاہتے ہیں, چہرہ نہیں بگاڑ لیں. اما تم پھرا گئے, یہ خوبصورت نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ اب امام کے قول کو قرآن سے ملا, یہ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. دیکھو کوئی سوال کرنے والا اگر آئے نا تو اس کو جھڑکنا مت. ہم خدا کی قسم اسی لیے تو حسن جمال و اہل بیت کے قائل ہیں. ان کے جمال پر فرشتے بھی ایسے عاشق ہو گئے کہ کوئی مسکین بن کے آ گیا, کوئی یتیم بن کے آ گیا, کوئی اسیر بن کے آ گیا. تو ایک یہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. یعنی کتنی اہم چیز ہے یہ عطا, کتنی اہم چیز ہے یہ سخاوت, کتنا اہم چیز ہے یہ بذل و جود. بہت عظیم چیز ہے. اللہ کو اپنے بندے کی جو ادا سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہی ہے, خاموشی سے دینا, خاموشی سے, بغیر کسی کے بتائے ہوئے کسی کی مدد کر دینا. یہ اللہ کو پسند ہے اپنے بندے کی یہ ادا, اور یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے. لیکن اگر مدد کر دی کسی کی, اب اگلے لمحے سے کہنا چاہا وہ آئے تھے, میں نے ان کو اتنے دے دیے, جاب کے لیے آئے تھے, میں نے وہاں بتا دیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. جیسے نماز باطل ہو جاتی ہے اسی طرح آپ کی خیرات بھی باطل ہو جاتی ہے اگر کسی مومن کی بے عزتی کر رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, اسلام مومن کی عزت کا قائل ہے, بے عزتی کا نہیں. مومن کی عزت کا قائل ہے. قرآن نے کہا کہ الذین ينفقون اموالهم فی اللیل والنہار سرا وعلانیۃ, جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں دیتے ہیں دن اور رات اور دن میں, چھپا کر اور کھل کر, چھپا کر اور علی اعلان. توجہ چاہتا ہوں, رات میں اور دن میں, یہ رات میں اور دن میں اور چھپا کر اور علی اعلان دیتے ہیں, دونوں سخاوتیں. یہ کون سی سخاوتیں؟ کہا یاد رکھو, سرن, خاموشی سے, وہ سخاوت ہے ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, جو کسی مومن کی مدد کرتے ہیں چھپ کر. توجہ چاہتا ہوں. لیکن جب مسئلہ ادارے کا, اسکول کا, مسجد کا, امام باڑے کا آتا ہے,
تو چھپ کر مت کرو، کھل کر کرو، تاکہ تمہیں دیکھ کے اور لوگوں میں بھی جذبہ پیدا ہو۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ بات درمیان میں آ گئی، ایک درود پڑھ دیں عظمت محمد اور آل محمد پر۔ تو حیات اللہ نے ان کو دی ہے، وہ مرکز حیات ہے، وہ منبع حیات ہے، وہ خالق حیات ہے، اللہ نے ان کو حیات دی ہے۔ اب اگر میں نے کوئی چیز آپ کو دی یا آپ نے کوئی چیز مجھ کو دی، تو جب تک آپ واپس نہیں لیں گے تو وہ میرے ہی تو پاس رہے گی۔ اللہ نے حیات پیغمبر کا اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول تم کو جب ہی آواز دیتے ہیں جب تم کو زندگی عطا کرنے کے لیے آواز دیتے ہیں۔ لما یحییکم، تم کو حیات دینے کے لیے۔ کون؟ خالی اللہ حیات دینے والا نہیں ہے، والرسول، رسول بھی حیات دینے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب رسول کے پاس حیات ہوگی تبھی تو دیں گے۔ اسی لیے ہم محمد کو زندہ مانتے ہیں، اور صرف زندہ نہیں مانتے، یہ بھی مانتے ہیں قرآن کے مطابق کہ وہ زندہ بھی ہیں، زندگی عطا بھی کرتے ہیں۔ تو نبوت وجہ تخلیق کائنات ہے، نبوت سبب تخلیق کائنات ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور امامت سبب بقائے کائنات ہے۔ وجہ تخلیق کائنات نبوت ہے، وجہ بقائے کائنات امامت ہے۔ اور صرف وجہ بقائے کائنات نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، بلکہ وجہ بقائے نبوت کا نام امامت ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بار بار آپ سن چکے ہیں کہ جب شب ہجرت رسول جا رہے تھے نا لٹا کر مولا کو میرے، تو میرے مولا نے کیا سوال کیا تھا؟ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول اگر یہ آج کے نظریے کے ہوتے، سعودی نظریے کے ہوتے، تو حضرت علی کو کیا جواب دیتے کہ تم کیا بچاؤ گے میری جان؟ میری جان تو وہ بچانے والا ہے۔ لیکن رسول نے کہا ہاں تمہارے سونے سے بچ جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی رسول نے بھی بتا دیا کہ امامت وہ ہے، وہ شان ہے امامت کی کہ جو سو کے نبوت کو بچا لیتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو اگر امامت جاگی رہے تو جاگنے پر امامت کے توحید بھی بچ جائے گی، قرآن بھی بچ جائے گا، اسلام بھی بچ جائے گا۔ یہ جو آج پوری کائنات میں اسلام باقی ہے، یہ امامت کی وجہ سے باقی ہے، صرف امامت کی وجہ سے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ شان نبوت ہے کہ رسول زندہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور کس کس موقع پر رہیں گے؟ جب سب مر جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، اسرافیل سور پھونک دیں گے، قیامت آ جائے گی، کوئی باقی نہیں بچے گا، کل من علیہا فان کا اعلان ہو جائے گا۔ تو ایک مرتبہ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کا ملک عظیم یاد رکھیے گا، آج کا ملک کس کے لیے ہے؟ آج کا دن کس کے لیے ہے؟ آج کے دن کا حاکم کون ہے؟ اب حاکم حکومت کس پہ کرے؟ توجہ چاہتا ہوں، کچھ عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ حاکم حکومت کس پر کرے؟ اگر وہ حاکم ہے تو محکوم بھی ہونا چاہیے کوئی۔ تو اب سوال کس سے کرے؟ اس لیے کہ خود روایتوں میں کہ اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی، کوئی فرشتہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمان کو لپیٹ کے رکھ دیں گے ورق کی طرح۔ یہ زمین یوم تصف الجبال جسن، آپ اٹھا کے پڑھیں سورہ واقعہ
کہ کیا کہہ رہا ہے سورہ واقعہ، کہ سورہ واقعہ میں اللہ نے کہا یہ جو پہاڑیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کچھ نہیں رہے گا. تو اب اللہ پوچھ کس سے رہا ہے کہ آج کا حکم کس کے لیے ہے، آج کا ملک کس کے لیے ہے، آج کی حکومت کس کے لیے ہے؟ خود سے. خود سے. تو اب کوئی تو ہو جواب دینے والا. توجہ چاہتا ہوں، کوئی تو ہو جواب دینے والا. تو اب اس کے لیے قرآن نے کہا جہاں کلو من علیہا فان کہا کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، وہاں فوراً کہہ دیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا. اور جواب چہرے سے آتا ہے، ہاتھ سے نہیں آتا. آپ فصاحت دیکھیں قرآن مجید کی، فصاحت دیکھیں قرآن مجید کی. یبقى وجہ ربک، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. یہ ہے شان امامت، یہ شان امامت ہے. میرے آج جن امام کی شب شہادت ہے، ہمارے لیے سارے امام ایک ہیں، برابر ہیں، سب کا علم برابر ہے، سب محمد ہیں، سب علی ہیں، سب کے اندر ایک سی صفات ہے. 11 امام سب جناب سیدہ کی اولاد ہیں. امامت نسل سیدہ میں قیامت تک باقی رہے گی. یہ جو ہمارے 11ویں امام ہیں، دیکھیے ملک عظیم، امامت کو اللہ نے ملک عظیم کیوں کہا؟ معتمد باللہ ہے جو اس زمانے کا بادشاہ ہے، ملعون ہے، دشمن اہل بیت ہے، دشمن امامت ہے، دشمن نبوت ہے. اور دیکھیے جو دشمن امامت ہوتا ہے تو وہ خود بخود دشمن نبوت بھی ہو جاتا ہے، دشمن خدا بھی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ امامت جو ہے، امامت ہم کو خدا تک پہنچاتی ہے. توجہ چاہتا ہوں، نبوت اور امامت میں یہی فرق ہے. نبوت اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتی ہے اور امامت ہماری بات اللہ تک پہنچاتی ہے. تو جو امام کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، رسول کا بھی دشمن ہے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت، نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد وآلہ محمد. تو اس نے 11ویں امام سے کہا آئیے میں آج آپ کو اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرواتا ہوں کہ میری کیا فوجی طاقت ہے. امام مسکرائے گا چلو. لے کے گیا امام کو، کہا دیکھیے سامنے تا حد نظر لشکر ہی لشکر ہے. کہاں ہے تو؟ کہا پیچھے دیکھیے تا حد نظر لشکر ہی لشکر ہے. کہا ہے. کہا سیدھے ہاتھ کو رائٹ پہ دیکھیے لشکر ہی لشکر ہے. امام نے کہا ہاں ہے. کہا لیفٹ میں دیکھیے لشکر ہی لشکر ہے. امام نے کہا بے شک ہے. جب وہ کہہ چکا تو کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام مسکرائے کہ تو اپنے اس لشکر پہ اترا رہا ہے، اس لشکر پر جس کو تو نے کرایہ دے کے خریدا ہے. کرایہ دے کے آج اگر تو ان کو دینا بند کر دے تو یہ تیرے مخالف ہو جائیں. لیکن جو ہمارا لشکر ہے، جو ہمارا لشکر ہے وہ کبھی ہمارا مخالف نہیں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کو ہم سے اس لیے محبت نہیں ہے کہ ہم اس کو مال دنیا دیتے ہیں یا نہیں دیتے، بلکہ اس کو ہم سے اس لیے محبت ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. وہ ہمیں اللہ کا سب سے مقرب بندہ سمجھ کے ہم کو امام مانتا ہے. اور اب تو دیکھ ملک عظیم کی شان دیکھ، شان امامت دیکھ. تو نے یہ دکھا دیا اتنا سا لشکر جہاں تک آنکھ دیکھ رہی ہے بس. اب تو دیکھ ہمارا لشکر، ذرا اوپر نظر اٹھا کے دیکھ. اب جو دیکھا اس نے تو اوپر آسمانوں پہ لشکر ہی لشکر ہیں. توجہ چاہتا ہوں. کہا اب زمین کی طرف دیکھ. زمین کے پردے ہٹائے، زمین میں لشکر ہی لشکر ہیں. کہ تیرے لشکر میں اور ہمارے لشکر میں یہ فرق ہے کہ تیرے لشکر میں گنہگار ہیں اور ہمارا لشکر معصوم فرشتوں پہ مشتمل ہے. یہ ہے شان امامت.
یہ ہے شان امامت. اور نبوت کی ایک شان یہ ہے کہ اللہ نے جہاں انبیاء کو الگ الگ اعتبار سے علاقے دیے، رسول 313 تھے، ان میں بھی اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت بخشی رسولوں میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو ان کو بھی کچھ الگ الگ اختیارات دیے. اس میں سے ایک اختیار ہے مردوں کو زندہ کرنا. انبیاء میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا. کسی نے دعا سے زندہ کیا، کسی نے کہا اٹھ جا خدا کے حکم سے. انبیاء نے، آپ اٹھا کے دیکھیے جتنے انبیاء تھے رسول کریم کو چھوڑ کر، سب نے اگر جس نے بھی مردے کو زندہ کیا تو یہ کہہ کے زندہ کیا کہ اٹھ جا حکم خدا سے، حکم خدا سے. لیکن جب بی بی سیدہ گئی ہیں یہودیوں کے یہاں، توجہ چاہتا ہوں، اور وہاں پہ دلہن مر گئی تو بی بی سیدہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اٹھ جا خدا کے حکم سے. دلہن زندہ ہو گئی، 500 یہودی مسلمان ہو گئے. توجہ چاہتا ہوں. تو جناب سیدہ کی ایک چادر کی وجہ سے 500 یہودی مسلمان ہو گئے، صرف ایک چادر کی وجہ سے. اللہ اکبر. یہ عظمت جناب سیدہ کی. تو اب ظاہر سی بات ہے جو جناب سیدہ کا شوہر ہو، جو 11 اماموں کا باپ ہو، جو مرضی پروردگار ہو، تو اب اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرے حکم سے اٹھ جا، مردے کو اٹھا دے یہ کہہ کے کہ میرے حکم سے اٹھ جا، یہی فرق ہے نبوت اور امامت میں. نبوت کہتی ہے حکم خدا سے اٹھ جا، لیکن امامت کہتی ہے میرے حکم سے اٹھ جا، میرے حکم سے اٹھ جا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حکم اللہ کا حکم ہے، ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، اور ان کی حدوں کو کوئی نہیں چھو سکتا. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم ساری مرکزیت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے جو منسوب ہوا بی بی سیدہ سے اس کی شان دیکھیے. باپ سید الانبیاء ہو گئے، باپ سید الانبیاء ہو گئے، شوہر سید الاولیاء ہو گئے، بیٹے جوانان جنت کے سردار ہو گئے. توجہ چاہتا ہوں. پوتا سید الساجدین ہو گیا. آپ پوری نسل اٹھا کے دیکھ لیجئے جو جناب سیدہ سے منسوب ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں. وہ سید ہو گیا، سردار ہو گیا. سید یعنی سردار. یہاں تک کہ جس فرشتے نے سب سے زیادہ اس گھر کی زیارت کی وہ سید الملائکہ ہو گیا، وہ سید الملائکہ ہو گیا. تو یہ شان رسالت اور شان نبوت یہ ملے گی بی بی سیدہ کے گھر. خدا کی قسم دنیا میں اگر آپ کہیں کہ صاحب یہ شیعوں نے جو ہے اماموں کو نبیوں سے زیادہ بڑھا دیا، یہ کہتے ہیں کہ علی قسیم جنت و نار ہیں، تو یہ مفوضہ ہو گئے. مفوضہ کسے کہتے ہیں علم کلام میں؟ بس 2-4 جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مفوضہ کسے کہتے ہیں علم کلام میں؟ مفوضہ اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی کسی قدرت کی نسبت کسی انسان کی طرف دے دے، اسے کہتے ہیں مفوضہ. یعنی جو کام اللہ کے کرنے کا تھا وہ کسی بندے کی طرف نسبت دے رہے ہیں، تفویض امر کر رہے ہیں. یعنی اللہ کا کام تھا، دے رہے ہیں بندے کی طرف نسبت. تو علی کو قسیم جنت و نار کہتے ہیں، یہ مفوضہ ہو گئے. توجہ چاہتا ہوں. یہ اللہ کا کام ہے کہ یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. اللہ جسے چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے رحمت دے دے، رحمت پروردگار میں شامل کر لے. یہ کام اللہ کا تھا. علی کہاں سے قسیم جنت و نار ہو گئے؟ اللہ ڈالے گا جسے ڈالے گا جہنم میں، اور اللہ ڈالے گا جسے جائے گا جنت میں. یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے اعتراض. توجہ چاہتا ہوں کہ اچھا اگر یہ بات ہے میرے سرکار، تو ایک بڑے مشہور صحابی ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن جمع کیا. توجہ چاہتا ہوں. جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، قرآن جمع کرنا ہمارا کام ہے، پڑھوانا بھی ہمارا کام ہے. توجہ چاہتا ہوں.
تو آپ نے اللہ کے کام کی نسبت جب ان کی طرف دے دی تو آپ کیا ہوئے؟ ہم تو مفوضہ ہو گئے. توجہ چاہتا ہوں, آپ کیا ہو گئے؟ اچھا اور کیا کہا کہ صاحب بارش کون برساتا ہے؟ کہ اللہ. کا رزق کون دیتا ہے؟ کہ اللہ. کہ اچھا آپ کے اعمال کون لکھتا ہے؟ کیا اللہ لکھتا ہے؟ نہیں, فرشتے لکھتے ہیں, کرامن کاتبین لکھتے ہیں جو آپ کے کندھوں پہ ہیں. توجہ چاہتا ہوں, جب وہ لکھتے ہیں تو میرے سرکار یہ بتائیے کہ اللہ نے تو اپنا کام ان کو دے دیا, اور آپ مان بھی رہے ہیں, یہ بھی مان رہے ہیں. قرآن کی تفسیر میں آپ نے لکھا ہے فخر الدین رازی نے کہ بارش فرشتہ برساتا ہے, بارش کے قطرے فرشتہ گنتا ہے, رزق فرشتے پہنچاتے ہیں. یہ سب آپ نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ تو اب جب رزق فرشتے پہنچاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں, لکھا ہے نا روایتوں میں کہ بھائی دیکھو صبح کی نماز کے بعد سونا مت فوراً سورج نکلنے تک, اس لیے کہ وہ تقسیم رزق کا وقت ہے. توجہ چاہتا ہوں, تقسیم رزق کا وقت ہے. اب صبح کی نماز کے بعد وہی تو نہیں سوئے گا جو صبح کی نماز پڑھے گا. پہلے شرط ہے نا صبح کی نماز پڑھنا. میں جب دلی میں تھا امام جمعہ تو ایک صاحب میرے پاس آئے, قبلہ میں بہت پریشان ہوں, تعویذ بنا دیجئے میرے لیے ایک روزی کا. یہ جو تعویذ ہوتے ہیں نا روزی کا تعویذ. میں نے کہا ہاں بنا دیں گے, مگر ایک شرط ہے ہماری, اور انشاءاللہ اگلے ہی دن سے کام کرے گا ہمارا تعویذ کا. کیا؟ کہ آپ 40 دن تک صبح کی نماز پڑھنے آ جائیں مسجد میں ریگولر. انشاءاللہ 41ویں دن میں آپ کو خدمت میں تعویذ بنا دوں گا. میں نے لکھ لیا کہ کس تاریخ کو انہوں نے مجھ سے بات کی تھی اپنی ڈائری میں, اور اس کے بعد جب دن قریب آیا 39واں دن ہوا, میں نے کہا انشاءاللہ پرسوں آپ کا تعویذ لکھنا ہے. تو مجھ سے ہنس کے کہتے ہیں مولانا اب ضرورت نہیں ہے, میرا کام تو بہت پہلے ہو چکا ہے. یہ صبح کی نماز کی برکت ہے. تو بہرحال ایک درمیان میں ایک بات آ گئی, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. تو یہ آپ غور کریں, الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایسے در سے وابستہ ہیں کہ اگر 12 نہ ہوتے ایک بھی ہوتا تو کافی تھا. ایک بھی ہوتا ایسا تو کافی تھا, لیکن 12 اللہ نے 12 امام ہم کو عطا کیا, اور ایک ہر زمانے میں ایک امام ایسا رہا کہ جس کی کوئی مثال نہ اس وقت تھی نہ آج. اور یہ جو ہمارے امام ہیں جن کی آج شب شہادت ہے, یہ کہلاتے ہی عسکری ہیں, صاحب عسکر, صاحب لشکر. اور اسی واقعے کی وجہ سے جو اس کے بعد یہ لقب پڑا آپ کا, جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور ان کی دوسری خصوصیت کیا ہے کہ یہ ہمارے آخری امام کے باپ ہیں. اور دیکھیے اگر بیٹا چاہنے والا ہوتا ہے نا اپنے باپ کے, تو بیٹے کو خوش کیجئے, باپ خوش ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے آج چونکہ آخری تاریخ ہے ایام ازل, میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اور ابھی آپ نے لطفی بھائی سے مرثیہ سماعت فرمایا کہ کوئی کوتاہی اگر ہو گئی ہو عزا میں تو مولا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, اور جو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے. یہی سلام آخر ہوگا اس مجلس کے اختتام پر, اور اس کے بعد انشاءاللہ شبیہ تابوت امام حسن عسکری علیہ السلام برآمد ہوگا. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آج آپ کو پتا ہے کس کو پرسہ دینے آئے ہیں آپ؟ آج آپ اس کو پرسہ دینے آئے ہیں جو پورے 2.25 مہینے آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھا تھا. آج آپ اس امام کو پرسہ دینے آئے ہیں. آج آپ کا 5 سال کا امام یتیم ہو گیا. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. یہ 11ویں امام کی عمر معلوم ہے آپ کو کیا تھی جب شہادت ہوئی ہے آپ کی؟ 28 سال کے جوان تھے. 28 سال کے جوان. کیوں دنیا مخالف تھی؟ یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. دنیا حسد کرتی تھی ان سے جو اللہ نے ان کو فضل عطا کیا تھا. اس حسد کی وجہ سے ان کو زہر دغا سے شہید کیا گیا. لیکن
اور جتنے امام شہید ہوئے زہر دغا سے سب کے اولادیں تھیں، بڑے تھے، لیکن یہاں ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی 5 سال کا، اور وہ بھی حکم ہے کہ کھل کے نہیں آ سکتا، حکم الہی ہے کہ چھپنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے امام کا رنگ متغیر ہوا زہر کی وجہ سے تو اصحاب جمع ہوئے، امام سامرہ میں ہیں، 23 سال امام کی امامت کے تھے، اس میں 23 سال، اس میں 13 سال مدینے میں اور 10 سال سامرہ میں ہمارے امام نے کاٹے۔ اس 10 سال میں 3 سال ہمارے امام قید میں رہے، جیل میں رہے۔ اور جب اس نے زہر دیا ہے تو معتمد نے کہا، حکیموں کو بھیجا، ڈاکٹروں کو بھیجا کہ امام کے پاس رہیں تاکہ دنیا میں بدنامی نہ ہو کہ میں نے امام کو زہر دیا ہے۔ یہ سیاسی چال چلی گئی، یہ مکاری کھیلی گئی امام کے ساتھ، لیکن جب تک حکم خدا نہیں ہو سکتا امام شہید نہیں ہو سکتا۔ اور جب امام کی شہادت کی ضرورت ہوتی ہے تو امام شہید ہوتا ہے اسلام کی بقا کے لیے، کلمہ وحدانیت کی بقا کے لیے۔ اور جب امام نے اپنے ایک غلام، جو لکھا ہے روایت میں کہ سیاہ فام تھا، اس کا نام عقید تھا، عین قاف یہ دال، عقید سے کہا کہ تم جاؤ اس کمرے میں جو داہنی طرف ہے، ایک 5 سال کا بچہ نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کو بلا کے لاؤ۔ کیوں بلا کے لاؤ؟ امام نے پہلے عقید سے پانی مانگا، اور جب عقید نے ان کے غلام نے ان کو پانی دیا تو لکھا ہے روایت میں کہ امام کا ہاتھ لرز رہا تھا، زہر کی وجہ سے امام کا ہاتھ لرز رہا تھا، امام پانی نہیں پی پائے تو عقید سے کہا جاؤ میرے لال کو بلا کے لاؤ، اس کمرے میں ایک 5 سال کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب عقید پہنچے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی آواز آ رہی تھی، عقید کھڑا ہوا، انتظار کیا، 5 سال کے بچے نے نماز تمام کی، مڑ کے غلام کو دیکھا، کیا بات ہے؟ ایک کہا آپ کو امام بلا رہے ہیں، آپ کو امام بلا رہے ہیں۔ 5 سال کا بچہ جب امام کے پاس پہنچا تو کہا میرے لال مجھے پانی پلا دو۔ امام نے 5 سال کے امام نے اپنے ہاتھ سے اپنے والد کو پانی پلایا۔ میں کہوں گا مولا آپ بڑے خوش قسمت تھے، پانی تو پی لیا 5 سال کے بچے کے ہاتھ سے، امام کے ہاتھ سے، لیکن کربلا میں جب حسین شہید ہوئے، ذوالجناح آیا تو ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے ذوالجناح سے یہی سوال کیا تھا گلے میں باہیں ڈال کے، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے بس اتنا بتا دے میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پلایا یا پیاسا ذبح کر ڈالا؟ اللہ کو کسی غم نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو آخری دن ہے، ایام عزا کا آخری دن ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے کہ یہ غم کا پرسہ ختم ہوتا ہے امام زمانہ پر، یہ غم کا پرسہ ختم ہوتا ہے 12ویں امام پر۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ معصوم کو معصوم ہی غسل دے سکتا ہے، معصوم کو معصوم ہی کفن پہنا سکتا ہے، معصوم کی نماز جنازہ معصوم ہی پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ جب پورے سامرہ میں یہ خبر پھیلی گشت کی کہ امام عسکری شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو لکھا ہے کہ سارا سامرہ سیاہ ہو گیا، سب نے کالے کپڑے پہن لیے، سب نے رخ کیا امام حسن عسکری کے گھر پہ۔ میں کہوں گا مولا آپ کے گھر پہ سب پرسہ دینے آ رہے تھے، کوئی جلانے نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد شہادت حسین خیام میں آگ لگا دی گئی،
اے امام عسکری، آپ کے گھر میں سیدانیاں تھیں، لیکن کسی نے سیدانیوں کی چادریں نہیں چھینی، لیکن کربلا میں علی و نبی کی بیٹیاں بے مخنا و چادر ہو گئیں۔ اے مولا، آپ کی شہادت ہوئی، لیکن آپ کے نیچے سے کسی نے بستر نہیں چھینا، کسی نے بستر نہیں چھینا۔ اے مولا، آپ کے گھر میں آگ نہیں لگی، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ محافظ امامت زینب ایک جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہیں اور آتی ہیں، جاتی ہیں اور آتی ہیں۔ تو راوی پوچھتا ہے سیاپی کیا قیمتی شے ہے؟ اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے بعد جب اپنے ہاتھوں پہ سید سجاد کو زینب کبریٰ بلند کر کے لائی ہیں، تو ایک عجب جملہ لکھا ہے کہ امام سجاد کے امامے میں آگ لگ رہی تھی۔ ارے زینب نے اپنے ہاتھوں سے اس آگ کو بجھایا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ سوچ کے روئیے، سوچ کے روئیے کہ کچھ ایسے بھی تھے اس سال جو آپ کے ساتھ تھے فرش عزا پہ، پچھلے سال تھے فرش عزا پہ، جو لوگ شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ کیا پتہ امام آتے ہیں یا نہیں آتے، کیا پتہ امام آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ارے ہر زمانے کا امام آتا ہے، خدا کی قسم۔ یہ وہ غم ہے، دنیا ہم سے کہتے ہیں کیوں روتے ہو؟ ہم کہتے ہیں جن کو رونے کا حق تھا، اگر انہیں رونے دیا جاتا تو آج ہم نہ روتے۔ امام آتے ہیں۔ ایک شخص چھٹے امام کے پاس پہنچتا ہے، مولا میرے گھر مجلس سے تشریف لائیے گا۔ امام نے کہا آؤں گا۔ اگلے دن مجلس تھی، وہ انتظام میں لگ گیا، تبرک میں لگ گیا۔ ایک مرتبہ جو ہے اگلے دن پہنچا امام کی خدمت میں، کہا مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ کہ کیا بات ہو گئی؟ کہا میں نے آپ سے کہا تھا، آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، مولا آپ نظر نہیں آئے۔ کہا میں تیرے گھر آیا تھا۔ کہا مولا آپ کہاں تشریف فرما تھے؟ کہا میں وہاں بیٹھا تھا جہاں عزاداروں کی جوتیاں پڑی ہوئی تھی۔ کہا مولا آپ کی جگہ تو صدر محفل میں تھی۔ کہا میں وہاں کیسے بیٹھتا؟ وہاں تو میری جدہ فاطمہ زہرا۔ اللہ آپ کو کسی کو میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو، ہاں لوگ پرسہ دینے آنا شروع، کالا لباس پہن لیا، شور مچ گیا، یہاں تک کہ خود یہ ظالم بادشاہ جس نے زہر دیا تھا معتمد عباسی، یہ بھی مجبور ہو گیا غم منانے پر امام کا۔ لوگوں کا رخ دیکھ کے پورا سامرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ آئے جب نماز جنازہ کی بات آئی تو جعفر ایک کذاب، جن کا پہلے لقب بعد میں کہتے ہیں جعفر تواب ہو گئے، وہ آئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ ابھی وہ تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ 5 برس کا امام آیا اور ہاتھ ہٹا کے الگ کر دیا کہ آپ ہٹیے، میں نماز پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر، میں نماز پڑھاؤں گا۔ امام نے نماز پڑھائی، میں کہوں گا مولا آپ نے پہلے ہی دن نماز پڑھا لی، لیکن 11 محرم کو جب سید سجاد مقتل سے گزر رہے تھے تو زینب نے سید سجاد سے ہی تو کہا تھا ارے میرا لال کیا داغ مفارقت دے جاؤ گے تمہارے چہرے کا رنگ کا پھوپھی اماں وہ جوان لال کیسے صبر کرے جس کا باپ بے گور و کفن اس گرم ریتی پر پڑا ہوا ہو۔ اللہ آپ کو کسی غم میں اللہ اکبر، اللہ ان آنسوؤں پہ رحمت نازل کرے، ہماری شفاعت کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دے۔ عزیزو، امام نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد امام لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ امام کا جنازہ اٹھا، پورا سامرہ موجود تھا۔ جب امام کا جنازہ اٹھا، لوگ گریہ و بکا کر رہے تھے، لوگ رو رہے تھے، لوگ کالا لباس پہنے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے حسین کی شہادت کے بعد یہ قافلہ کس انداز سے کوفے پہنچا ہے، میں پورے مصائب آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتا، لیکن بس یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں
خدا کی قسم تاریخ کربلا میں اگر 2 بیویوں کو ہٹا لیجئے تو کچھ نہیں بچتا. ایک 4 برس کی سکینہ کو اور ایک زینب کبریٰ کو. یہ قافلہ کوفہ ہوا، کوفے سے شام گیا، شام میں قید خانے میں رہا. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سید سجاد نے خطبہ دیا دربار یزید میں، بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں. لیکن ذرا تصور کیجئے اگر آپ کے گھر کی کوئی 4 برس کی بچی بھی یہاں آ جائے تو آپ دیکھنے لگیں گے میری بچی آئی ہے. اللہ اکبر. یہی تو وجہ تھی سید سجاد سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ غم کہاں پہنچے، کربلا کا نام نہیں لیا، کوفے کا بھی نام نہیں لیا، الشام. میں کہوں گا مولا یہ کیا وجہ تھی کہ شام کا نام لیا آپ نے؟ زینب کبریٰ، ام کلثوم، ام رباب، ام فروہ، ام لیلہ، سیدانیہ تو کوفے میں بھی بے مخنہ و چادر تھی مولا. کربلا میں تو کیا ہو گیا آقا؟ یہ شام کا نام کیوں لیا آپ نے؟ کہاں وہاں 2 ایسی مصیبتیں پڑیں جو میں کبھی نہیں بھول سکتا. ایک مصیبت یہ تھی کہ ایک رسن میں 12 گلے تھے، میں دیکھ رہا تھا. دربار میں کھڑے تھے، میں دیکھ رہا تھا. میری ماں اور پھوپھیوں کا تعارف ہونے جا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. اور دوسری بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب ہم شام سے چلے ہیں تو 4 برس کی وہ سکینہ جو روز پوچھتی تھی پھوپھی اماں مدینے کب جائیں گے، اکیلے زندان میں چھوڑ کے آ گئے. اللہ اکبر. جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے نا اور زینب اپنے گھر پہنچی ہیں تو زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار زینب کو نہیں پہچانے کہ ضعیفہ تم کس کے گھر آئی ہو؟ تو زینب نے کہا عبداللہ نہیں پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا. کہا میں زینب ہوں. تو عبداللہ نے ایک سوال کیا کہ زینب جب تم یہاں سے گئی تھی تو تمہارے سر کے بال سیاہ تھے، تمہاری کمر سیدھی تھی، لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سر کے بال سفید، کمر جھکی ہوئی. یہ کس سبب سے ہوا؟ زینب نے بس ایک جواب دیا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے اس مصیبت کا جو زینب نے جواب دیا. کہا عبداللہ میری کمر ایک دن میں ٹیڑھی ہو گئی، ایک دن میں جھک گئی، ایک دن میں بال سفید ہو گئے. عبداللہ نے پوچھا وہ کون سا دن تھا؟ کہ جب ہم شام سے سکینہ کو اکیلا چھوڑ کے آ رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں امام سجاد نے اپنی ماں رباب سے اپنی امامت کی قسم دے کے اٹھایا. ایک شام میں کہ جب سب بیویاں بیٹھ گئی ہیں محملوں میں، بیٹھ گئی ہیں، کربلا جا رہی ہیں زیارت حسین کے لیے، لیکن ایک رباب ہیں جو نہیں اٹھتی. کہا پھوپھی اماں چلیے. کہا کہ بیٹا سید سجاد میں کہاں جاؤں؟ اس لیے کہ میرا سرتاج تھا، وہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا. میرا 6 مہینے کا بچہ تھا، تیرے سے شعبہ سے شہید ہو گیا. ایک یہ میری 4 برس کی یتیمہ تھی، میں اسے کیسے اکیلا چھوڑ کے جاؤں؟ کہا اماں میں آپ سے بحیثیت امام کے کہتا ہوں آپ چلیے. یہ ایک موقع. دوسرا موقع میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب رباب مدینے میں لکھا ہے کربلا کے بعد رباب سائے میں نہیں بیٹھی. رباب سائے میں نہیں بیٹھی. اور کس تصور سے نہیں بیٹھی
کہ حسین کا لاشا 3 دن تک بے سایہ تھا. کس تصور سے نہیں بیٹھی کہ سکینہ کی قبر شام میں ہے, بے سایہ قبر ہے. اللہ اکبر. نہیں بیٹھی, سائے میں نہیں بیٹھی. اور جب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں سائے میں چلیے, اماں سائے میں چلیے, تو ایک مرتبہ جناب رباب کہتی ہیں بیٹا میں کس کے لیے سائے میں جاؤں؟ سائے میں تو وہ ماں جاتی ہے, اس تصور سے جاتی ہے کہ اس کے بچے ہوں, وہ اپنے بچوں کے لیے زندہ رہے, اپنے شوہر کے لیے زندہ رہے. اے سید سجاد بتاؤ میں کس کے لیے زندہ رہوں, میں کس کے لیے سائے میں جاؤں؟ اللہ اکبر. جب رباب نہیں گئی تو ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ پھر یہاں سید سجاد نے کہا اماں آپ کو میں بحیثیت امام کہہ رہا ہوں, سائے میں آ جائیے. کہا ٹھیک ہے میں سائے میں آ جاتی ہوں. لیکن تاریخ نے لکھا جیسے ہی رباب سائے میں آئی اس دنیا میں نہیں رہی, بلکہ اس دنیا سے سدھار گئی, کیونکہ تصور یہی تھا کہ میں کس کے لیے سائے میں آؤں. اللہ اکبر. بس 2-3 جملے اور. یہ وداعی مجلس ہے, آخری مجلس ہے عزیزوں, وداعی مجلس ہے. ہمیں امام کو پرسہ دینا ہے, آخری امام کو, آخری مجلس, آخری امام. بھائی یاد رکھیے عزیزوں, تاریخ نے لکھا کہ جب یہ قافلہ آیا ہے مدینے, تو مدینے سے باہر جناب سید سجاد اس قافلے کے ساتھ رک گئے. اور جب رکے ہیں تو بشیر سے کہا بشیر تو جا, تیرے باپ شاعر تھا, تو جا کے اعلان کر دے مدینے میں اعلان کر دے جا کے کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, جب آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں نا, تو آپ کی اگر کوئی چھوٹی بچی ہے, سب صاحب اولاد ہیں, کوئی بچی ہوتی ہے تو پہلا سوال یہ کرتی ہے بابا پلٹ کے کب آؤ گے, بابا پلٹ کے کب آؤ گے. دوسرا سوال کرتی ہے بابا میرے لیے کیا لاؤ گے. عزیزو جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا, اور بشیر نے جا کے اعلان کیا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین وادمعی بدرارو والجسم منہ بکربلا مدرج والراس منہ علی القنات یدارو. اے مدینے والو, مدینہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں رہا, اس لیے کہ حسین قتل کر دیے گئے. حسین کا جسم کربلا کی تپتی رہتی پہ رہا, حسین کا سر دیار بدیار نوکے نیزہ پر پھرایا جاتا رہا. جب یہ اعلان سنا مدینے والوں میں, محلہ بنی ہاشم میں پہنچا, تو بشیر کہتا ہے جب میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جن کی گود میں ایک 5 برس کا بچہ ہے. ایک مرتبہ وہ بچہ ہمک کے نیچے آیا, میرے ہاتھ میں عالم عباس تھا. آنے کے بعد ایک مرتبہ میری ابا کا دامن پکڑ کے کہتا ہے اے شیخ تیرے ہاتھ میں یہ میرے بابا کا عالم کیسے آیا, میرے بابا کا عالم کیسے آیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے میں نے گردن جھکا کے بچے کو آغوش میں لیا, لینے کے بعد کہا میرے لال تم یتیم ہو گئے. اللہ اکبر. اور تاریخ میں 2 موقع ایسے ملتے ہیں خدا کی قسم, جب فاطمہ صغرا دوڑتی ہوئی گئی ہیں, بھاگتی ہوئی گئی ہیں, ننگے پیر گئی ہیں. ایک وہ موقع جب مدینے سے یہ قافلہ رخصت ہو رہا تھا, اور ایک وہ موقع جب صغرا نے سنا کہ قافلہ آ گیا. اللہ اکبر. صغرا دوڑتی ہوئی پہنچی, ساری سیدانی مدینے کی پہنچ گئی. سید سجاد نے ایک ایک شہید کا شہادت بیان کرنی شروع کی, اور اس کے بعد تاریخ نے عجب منظر لکھا. ابھی اونو محمد کی شہادت بیان کر کے امام سجاد رکے تھے کہ ایک مرتبہ صغرا اپنی جگہ سے اٹھی, ماں و باپ کے پاس آئیں, ابا کا دامن ہٹا کے دیکھا, آگے بڑھی, زینب کے پاس پہنچی, ابا کا دامن ہٹایا, آگے بڑھی, ابا کا دامن ہٹایا. ام کلثوم کے بعد ام فروہ کے پاس پہنچی,
ایک مرتبہ سیدہ سجاد نے سوال کیا، میری بہن صغرا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ بھائی سیدہ سجاد میں یتیم ہو گئی، بابا شہید ہو گئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے قتل کر دیے گئے، بھائی علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اونا محمد شہید ہو گئے، لیکن بھائی اتنا تو بتائیے کہ 6 مہینے کا بچہ وہ تو میدان میں جانے لائق نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رباب نے اپنی عبا کے نیچے سے ایک جلا ہوا جھولا نکالا کہ فاطمہ صغرا کوئی تو تحفہ لاتا ہے، ہم تمہارے بھائی کا جلا ہوا جھولا لے کر آئے ہیں، لو یہ اصغر کا جھولا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سلام خاک نشینوں پہ، سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پر جنہیں شرم کھائی جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو، خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات
بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پا کے سوتی تھیں اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ حسین 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 میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع، حسین الوداع حسین الوداع، میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع، حسین الوداع حسین
شہید الوداع ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا 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 جسے دبایا تھا وہ غم بلند ہو کے رہا مقام سید عالم بلند کہ شور گریا ماتم بلند ہو کے رہا شور گریا ماتم بلند ہو کے رہا خدا کے دین کا پرچم بلند ہو کے رہا خدا کے دین کا پرچم بلند ہو کے رہا
سوال بیعت فاسق کو دیکھ بھال لیا، نہ بھائی تھا تو بہن نے علم سنبھال لیا۔ چکی ہے صفے سامنے اب آئے کون، چکی ہے صفے سامنے اب آئے کون، ستم گروں میں ہے ہلچل قدم جمائے کون، ستم گروں میں ہے ہلچل قدم جمائے کون، سوال بیعت فاسق زباں پہ لائے کون، یزیدیت کی سڑی لاش اب اٹھائے کون، یزیدیت کی سڑی لاش اب اٹھائے کون، جفا ظلم کا لوہا پگھلنے والا ہے، دیار شام سے سورج نکلنے والا ہے، مقام سید عالم بلند بہن حسین کا انکار بن کے اٹھی ہے، بہن حسین کا انکار بن کے اٹھی ہے، جلال حیدر کرار بن کے اٹھی ہے، جلال حیدر کرار بن کے اٹھی ہے، جو دب سکے نہ وہ جھنکار بن کے اٹھی ہے، علی کی بیٹی علمدار بن کے اٹھی ہے، علی کی بیٹی علمدار بن کے اٹھی ہے، نہ دے گی ظلم کو بڑھنے کا راستہ زینب، قدم قدم پہ بنا دے گی کربلا زینب، میرے سید عالم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، اکیلی تھی مگر ایک کائنات لے کے چلی، اکیلی تھی مگر ایک کائنات لے کے چلی، قیام روزہ و حج و زکات لے کے چلی، قیام روزہ و حج و زکات لے کے چلی، ہمیں حسین کا سرمایہ ساتھ لے کے چلی، ہمیں حسین کا سرمایہ ساتھ لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی، خدا کے دین کے جادے اسیر ہو نہ سکے، گلا بندہ تھا ارادے اسیر ہو نہ سکے، سید عالم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، چلی جو قید سے چھٹ کر بطول کی دختر، چلی جو قید سے چھٹ کر بطول کی دختر، پکارتی تھی کہ بھیا اکیلی ہے خواہر، پکارتی تھی کہ بھیا اکیلی ہے خواہر، کہاں ہو نا محمد اٹھو علی اکبر، کہاں ہو نا محمد اٹھو علی اکبر، بٹھائے کون مجھے ہائے اب ہماری پر، ہائے کون مجھے ہائے اب ہماری پر، بہن کو کرنی ہے فریاد اپنے بھائی سے، کوئی پکار لے عباس کو ترا
جو دکھاؤں گی کیسے، ہے نیل بازوں پر جو دکھاؤں گی کیسے، ہے نیل بازوں پر جو چھپاؤں گی کیسے، ہے نیل بازوں پر جو چھپاؤں گی کیسے، وطن میں حال مصیبت سناؤں گی کیسے، وطن میں حال مصیبت سناؤں گی کیسے، کلائی زخمی ہے اب تک دکھاؤں گی کیسے، کلائی زخمی ہے اب تک دکھاؤں گی کیسے، بہن حسین کی ہوں یہ بتاؤں گی کیسے، بہن حسین کی ہوں یہ بتاؤں گی کیسے، جو مجھ سے پوچھے گی صغرا کدھر گئے بابا، کہوں گی کیسے میں ہائے کہ مر گئے بابا، میرے سید عالم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، خدا حافظ، خدا حافظ، ہے رخصت کی گھڑی، اے کربلا والوں سلام آخری ہے کربلا والوں کا خدا نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا، حق میں زبانی کا سے ہو سکا کچھ بھی ادا، حق میں زبانی کا، ہے یہ شرمندگی، ہے یہ شرمندگی، ہے یہ شرمندگی ہے کربلا والوں بھی ملے
حسرت رہ گئی ہے کربلا والوں خدا حافظ خدا حافظ کسی صورت بہلتا ہی نہیں دل کیسے بہلائے صورت بہلتا ہی نہیں دل کیسے بہلائے عجب ہے جاکنی عجب ہے جاکنی عجب ہے جاکنی ہے کربلا والوں خدا حافظ خدا حافظ میرا گلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے پھر اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے رہی گر زندگی رہی گر زندگی ہے کربلا والوں خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ مرحبا 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 اے حسین مرحبا 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 ہے حسین مرحبا 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 اے حسین مرحبا جس نے سر تیری چوکھٹ پہ خم کر دیا تیری چوکھٹ پہ خم کر دیا بندگی کا سلیقہ اسے آ گیا بندگی کا سلیقہ اسے آ گیا علامہ زیر خنجر وہ سجدہ تیرا 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 روکے احمد نے جلنا سجیے صدا مرحبا 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 اے حسین مرحبا 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 اے حسین کیوں فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا روز عاشور عالم پہ روشن ہوا عاشور عالم پہ روشن ہوا کند خنجر تلے رکھ کے سوکھا گلا خنجر تلے رکھ کے سوکھا گلا کند خنجر تلے رکھ کے سوکھا گلا خنجر تلے رکھ کے سوکھا گلا تو نے انسانیت کا بھرم رکھ لیا مرحبا 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین
ماتم و نوحر غم کی یہ زینتیں چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے یہ دل یوں ہی قائم رہے چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے یہ دل یوں ہی قائم رہے آہ پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہے مہمان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام الوداع 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 بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا حق کے خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا کہ تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا گر جیے سال بھر پھر کریں گے یہ روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہا اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا ہاں سانس جی بھر کے روئے نا الوداع ہے حسین حسین الوداع الوداع ہے حسین حسین الوداع الوداع ہے شاہ مشرقین الوداع بنت احمد کے نور عین الوداع بنت احمد کے نور عین الوداع
اللهم صل على السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا سيدا وسين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء ويا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى الناصي الأمين، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين ذوفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض توس، يا علي بن موسى أيها الرضا، كن شفيعي وشفيع والدي في يوم الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن ويا شريك القرآن ويا إمام الإنس والجان، سيدي عجل الله تعالى فرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك جميعا ورحمة الله وبركاته. मोमिन एक सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत करके तमाम मरीज़ खुसूसन आज खुर्रम रिजवी जो कि बानियों में से थे दायरे का उनका इंतकाल हुआ, तमाम मरीज़ और जिनकी तरफ से साहिब मजलिस हर साल मजलिस करते थे आज हमें मौजूद नहीं है, इकबाल सज्जन लाल, उनको भी ज़रूर ईसाल कर दें। ख़वातीन व हज़रात, खुर्रम रिजवी साहब की तदफीन का जो कल का स्केजुअल है इसको मैं आपको बता देता हूँ। दोपहर की यानी ज़ोहरैन की नमाज़ के बाद नमाज जनाजा होगी और उसके बाद बाक़ मुस्तफ़ा में उनकी तदफीन होगी। सैटरडे को नमाज मग़रिब और उसके बाद कुरान ख़वानी होगी उनके सोयम के सिलसिले में और उसके फ़ौरन बाद मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी और नज़र होगी। आपसे दरख्वास्त है कि
ان کے لیے ایک خصوصی سورہ فاتحہ بھی پڑھیں، اس لیے کہ وہ ادارے کے بانیان میں سے تھے اور اس ادارے کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اور کل 8 بجے یہاں پر جشن زہرا بھی ہے، مولانا مطلوب مہندی صاحب خطاب کریں گے، آپ سے پابندی وقت سے شرکت کی درخواست ہے۔